باب القران باب حج قران کے متعلق. حج کی 3 قسمیں ہیں نا. حج افراد کی صرف حج کرنا چاہے، اور ایک ہوتا ہے حج قران کی جس میں حج و عمرہ دونوں کو کرنا چاہے، درمیان میں تحلل نہ ہو یعنی حلال نہ ہو جائے. اور ایک ہوتا ہے حج تمتع کی دونوں حج و عمرہ دونوں کرے لیکن درمیان میں حلال ہو جائے. تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ قران کون سا حج ہوتا ہے کہ جس میں حج عمرے کے لیے ایک احرام ہوتا ہے. اب کہہ رہے کہ کون سا حج افضل ہے اور کون سا حج افضل نہیں. تو کہہ رہے ہمارے حناف حضرات کے نزدیک حج قران تمتع اور افراد سے افضل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اور بھی فوائد ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افراد افضل ہوتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہوتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ تمتع افضل ہوتا ہے جس میں سوق ہدی نہ ہو. دلائل تو مختلف ذکر کی ہیں علماء حضرات نے، لیکن اس میں احناف حضرات کا مذہب زیادہ راجح ہے کیونکہ قران کے متعلق جو کچھ روایات آئی ہے نا اس میں یہ آیا ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج قران کیا تھا. اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے نا کہ حج کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، بعض روایت فعلی ہے بعض قولی ہے. حج قران کے متعلق جو روایت آئی ہے نا وہ دونوں طرح کی ہے، قولی بھی ہے فعلی بھی. اور دوسرے قسموں کے متعلق جو روایت آئی ہے یا تو صرف قولی ہے یا صرف فعلی ہے. اسی لیے قران کی روایتوں سے کیا ہے زیادہ راجح ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لبیک بحجۃ و عمرہ کے الفاظ جو کہے تھے نا اس میں تمتع اور قران دونوں کے احتمال موجود ہے، لیکن اس پر تو علماء جمہور حضرات کا امت کا اتفاق ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے جو حج کیا تھا وہ قران والا تھا، تمتع والا نہیں تھا. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر لبیک بحجۃ کہا ہے یا لبیک بعمرہ یا لبیک بحجۃ و عمرہ کہا ہے یا لبیک بہما کہا ہے تو اس سے مراد قران ہی ہے. لیکن کبھی ایک لفظ ایک صحابی نے سنا تو اس نے اسی کو روایت کر دیا، یعنی کل روا بما سمع کہ جو کچھ اس نے سنا ہے ہر صحابی نے وہی نقل کیا. کل روا ما رآ جو کچھ اس نے دیکھا تھا نا اسی کو روایت کیا. تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ باب القران حج قران کے متعلق القران افضل من التمتع والافراد. قران حج ہمارے نزدیک تمتع اور افراد سے افضل ہوتا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الافراد افضل، افراد افضل ہوتا ہے. اس کے لیے مستقل اگر سفر ہوتے خود اب آگے بتا رہے. وقال مالک رحمہ اللہ التمتع افضل من القران ان له ذکرا فی القرآن کہ تمتع اس لیے افضل ہوتی ہے کہ اس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے نا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج ولا ذکر للقران فیہ، قران کا ذکر اس میں نہیں. وللشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کیا دلیل قوله علیہ السلام علیہ السلام کا یہ قول کہ القران رخصت، قران سے ایک رخصت ہے. اور عظیمت کیا ہے حج افراد تو عظیمت کو لینا زیادہ اولا ہے. ولأن فی الافراد زیادۃ التلبیہ والسفر والحلق کہ حج افراد میں زیادتی ہوتی ہے نا کہ تلبیہ زیادہ ہوتا ہے اور سفر اس کے لیے مستقل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ حلق بھی ہوتا ہے. اور حج قران میں تو حلق پھر اخیر میں ہوتا ہے. ولنا ہمارے لیے دلیل کے علاوہ سینکڑوں دلائل ہے. ولنا قول علیہ السلام یا آل محمد اہل بحجۃ وعمرۃ معا. تو ان یہ یہاں پر ایک دلیل ہے، بہت ساری کیا ہے دلیل ہے ہمارے پاس قولی فعلی اور ساتھ ساتھ تقریر دلیل سنے کی وَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ کہ حج قران میں دو عبادت جمع کرنا ہے. جمع کیا جاتا ہے جس کو صوم کو اعتکاف کے ساتھ، اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی پہرا دے رہا ہو نا اللہ کے راستے میں کس کے ساتھ جمع کرے، نماز بھی ساتھ پڑھ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے نا کہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ پش بحثوں مع الاعتکاف جس اعتکاف کے ساتھ یا روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا، والخیرات فی سبیل اللہ مع صلاۃ اللیل پہرے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا. تو اس میں بھی دو عبادتیں ہیں نا حج اور عمرہ دونوں. والتلبیہ غیر مقصود اور آپ نے جو مقابل میں کہا کہ اس میں تلبیہ زیادہ ہوتے افراد میں، تو تلبیہ تو کوئی مقصور و محدود چیز نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے اس کی مرضی ہے. والسفر غیر مقصود اور آپ نے کہا کہ اس کے لیے مستقل سفر ہوتا ہے حج افراد کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ سفر تو مقصود نہیں ہے اس سفر سے، سفر تو صرف ایک وسیلہ ہے.
والحلق خروج عن العبادہ، اور آپ نے جو کہا کہ اس میں حلق ہوتا ہے نا اور قران متعیق ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ حلق کس کے لیے ہوتا ہے؟ خروج عن العبادت کے لیے ہوتا ہے. فلا يترجح بما ذکر، پس جو دلیل اس حضرت سے نے ذکر کی نا اس سے حج افراد افضل نہیں ہوتا، یعنی قران سے راجح نہیں ہوتا. والمقصود بما روى سے وہ جو روایت اس نے نقل کی نا نفی قول الجاہلیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاہلیت میں جن لوگوں کا خیال تھا نا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا افضل الفجور، اصل اس کی نفی کرنا مقصود تھی. نفی قول اہل الجاہلیہ کہ ان العمرۃ فی اشہر الحج من افضل الفجور، کو بہت برا جانتے تھے. آگے کہہ رہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا کہ قرآن کریم میں قران کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ والے قران ذکر فی القرآن، حج قرآن کا قرآن میں ذکر ہے. ان المراد من قول تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قول جو آیا ہے نا کہ وتم الحج والعمرۃ للہ، اس سے کیا مراد ہے کہ ایحرم بہما من دویرۃ اہلہ، کہ اپنے گھر سے حرام باندھ جائے علامہ روینا من قبل، پہلی بھی اسی روایت گزری تھی. ثم فی اقرا کی مسجد، یہ بات ہے نا کہ تعجیل الاحرام، اس میں احرام بھی ہوتا ہے نا جلدی، واستدامت احرامہما من المیقات الی ان یفرغ منہما، کہ احرام دائم رہتا ہے کب تک؟ میقات سے لے کر حج عمرہ دونوں سے پارے ہونے تک. ولا کذالک التمتع، تمتع ایسا نہیں ہوتا نا کہ اس میں عمرے کے بعد احرام کھل جاتا ہے. فکان القران اولا منہ، فقران سے افضل ہوگا اولا ہوگا. وقیل بعض حضرات نے نقل کیا کہ الاختلاف بیننا و بین الشافعی رحمہ اللہ، ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے جو درمیان جو اختلاف ہے نا، بنا اس کی بنا اس پر علی ان القارن عندنا یطوف طوافین و یسعی سعیین، کہ قران سے افضل حج افراد اس لیے ہے نا کہ قارن اصل میں اس کی نزدیک ایک طواف ایک سعی کر لیتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک قارن دو طواف اور دو سعی کر لیتا ہے. وعنده طواف واحد وسعی واحد، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. قال کہ کہتے کہ قران کا کیا طریقہ ہے، کیا کیفیت کی، تو کہہ رہا ہے کہ وصفۃ القران، اس کا طریقہ یہ ہے ایحل بالعمرہ والحج معا من المیقات، میقات دونوں کے لیے حرام باندھ تلبیہ وغیرہ پڑھے، ویقول عقیب الصلاۃ، کچھ نماز دو رکعت پڑھے، اس کے بعد یہ کہ اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، لأن القران هو الجمع بین الحج والعمرہ، کہ قران کا معنی کیا ہے؟ حج عمرے کو جمع کرنا. میں نے قول کا جس سے آپ کی بات ہے نا کہ قرن تو شیء بشیء، میں نے ایک چیز کو دوسرے سے جمع کر دیا، کیا معنی اذا جمعت بینہما. وکذا اذا ادخل حجۃ علی عمرہ، اس طرح ایک آدمی نے ہاں عمرے پر حج کو داخل کیا، قبل یطوف لها اربعۃ اشواط، ایک آدمی ہے مثلا اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا نا، لیکن چار چکر طواف کی نہیں لگا، چار چکریں نہیں لگائی تھی، کہ اب اس نے حج کو بھی داخل کر دی اس پر، کہ وکذا اذا ادخل حجۃ علی عمرہ قبل یطوف اربعۃ اشواط، اربعۃ اشواط اکثر صحیح اکثر نہ کیا ہو، 3 کیے ہو، تو پھر حج کو داخل کر سکتا ہے. لأن الجمع قد تحقق، کہ اب جمع متحقق ہو گیا. اذا اکثر منها قائم، کہ اکثر طواف تبھی تک قائم ہے. ومتى عزم على ادائهما، جب یہ دونوں کی ادائیگی پر ارادہ کرے گا، عزم کرے گا نا، يسأل التيسير فيهما، دونوں کے متعلق اللہ سے سہولت مانگے گا. وقدم العمرہ على الحج فيه، اور پھر کیا کرے؟ عمرے کو حج سے مقدم کرے. وکذلک اسی طرح سے یقول یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لبیک بعمرۃ وحجۃ معا، لأنه يبدأ بأفعال العمرۃ، کہ پہلے تو یہ عمرے کا افعال کرتا ہے نا، فکذلک يبدأ بذکرها، پہلے عمرے کو الفاظ میں ذکر کرے گا. وإن أخر ذلك بالدعاء والتلبیۃ لا بأس به لأن الواو للجمع، اگر اس نے کہا کہ لبیک بحجۃ وعمرہ کا عمرے کا لفظ بعد میں ذکر کیا، تو اسی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، صرف جمع کے لیے، مطلق جمع کے لیے ہے. ولو نوى بقلبه ولم يذكرهما في التلبیہ اجزأه، اگر ایک آدمی نے صرف دل میں دونوں کی نیت کر دی اور تلبیہ میں دونوں کو ذکر نہیں کیا، تو یہ بھی درست کافی ہے، اعتبارا بالصلاۃ، نماز پر قیاس کرتے ہوئے. آگے کہہ رہے فیضا دخل مکہ، جب یہ قارن آدمی مکی کے اندر جائے، ابتداء، وہاں سے شروع کرے، وطاف بالبیت سبعۃ اشواط، 7 چکرے لگائے، طواف کرے، یرمل فی الصلاۃ الاول، پہلی 3 چکر میں رمل کرے، منہا ان 7 میں سے، ویسعی بعدها،
بین الصفا والمروہ، پھر صحیح کرے طواف صفا مروہ کے درمیان. وهذه افعال العمر، یہ عمرے کا افعال ہو گئے. ثم يبدأ بافعال الحج، پھر اس میں سے حرم نہیں کھولا جاتا نا، حج کے افعال شروع کرے. پہ طوف طواف القدوم، طواف قدوم کرے. طواف قدوم سنت ہے. اور سبعۃ اشواط، پھر اس طواف کے لیے 7 چکرے لگائے ہوئے. بعد اس طواف کے بعد سعی بھی کرے. کما بینا فی المفرد، جیسے مفرد کے متعلق پہلے ہم نے بتایا تھا نا. آگے کہہ رہے کہ وہ یقدم افعال العمرہ، عمرے کا افعال پہلے ادا کرے گا، کیونکہ لقوله تعالی فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملائے. والقران فی معنی المتع، اور حج قران بھی حج تمتع کی طرح نہ، صرف کچھ چیزوں میں فرق ہے. ولا يخلق بین العمرۃ والحج، یہ جو حج قران ہوتے ہیں اس میں عمرے اور حج کے درمیان حلق نہیں کرے گا. لأن ذلك جنایہ علی احرام الحج، کہ احرام تو 2 مرتبہ نہیں ہوتا، ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے نا. یہ گویا کیا کر رہے ہیں، حج والے احرام میں جنایت کر رہے. وَإِنَّمَا يَحْلِقُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ كَمَا يَحْلِقُ الْمُفْرِدُ، مفرد کی طرح پھر کیا کرے گا، یوم النحر میں 10ویں تاریخ میں حلق کرے. آگے کہہ رہے کہ وَيَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ عِنْدَنَا لَا بِالذَّبْحِ، ہمارے نزدیک ذبح سے آدمی حلال نہیں ہوتا، بلکہ ذبح کے بعد حلق سے حلال ہوگا. کما يتحلل المفرد، جیسے مفرد ذبح کے بعد حلال ہو جاتا ہے. ثم هذا مذهب نے، ہمارے احناف حضرات کا مذہب ہے. فقال شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یطوف طوافا واحدا ويسعى سعیا واحدا، ایک سعی ایک طواف فرمائے کہ دخلت العمرۃ الحج الى یوم القیامۃ. دخول کا معنی یہ ہوگا نا کہ بعض افعال میں تداخل آ جائے. ولأن مبنى القران على التداخل، کہتے کہ تداخل پر اس کی بنا ہے. حتى اكتفي فيه بتلبیہ واحدة وسفر واحد وحلق واحد، کہ حج قران میں ایک تلبیہ سب کے لیے کافی ہوتے، دونوں کے لیے سفر بھی دونوں کے لیے ایک، حلق بھی دونوں کے لیے ایک. تو فکذلک فی الارکان، اسی طرح طواف سعی وغیرہ میں بھی کیا ہوگا، تداخل ہوگا. علماء کہتے کہ نہیں، سبھی نہیں. تداخل کا معنی یہ ہے کہ حج عمرہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں. حج کے مہینوں میں کفر والی جو باتی جاہلیت والی وہ منفی کر دی گئی. ولنا ہماری دلیل ہے کہ انه لما طاف صبی بن معبد طوافین وسعى سعیین، جب صبی بن معبد نے حج قران میں طواف بھی 2 کی، سعی بھی 2 کی، تو قال له عمر سے نے کہا ہے کہ ویری گڈ، تم نے اچھا کام کی، اسی طرح کیا جاتے. ہدیت لسنت نبیک، کہ اپنے سنت کے عین مطابق کیا. ولأن القران ضم عبادت الى عبادت، قران کا یہ معنی بھی نہیں کہ بس افعال میں تداخل کیا جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کو عبادت سے ملانا. فذلك انما يتحقق، یہ سے متحقق ہوتے کہ باداء عمل كل واحد على الكمال، کہ ہر کا عمل پورا ادا کیا جائے، کوئی کمی نہ کر دی جائے، کوئی تداخل نہ کیا جائے. ولأنه لا تداخل في العبادات المقصودہ، اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ عبادات 2 قسم کی ہوتی ہے. عبادات مقصودہ میں تداخل نہیں ہوتا، اس میں تو احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. والسفر للتوسل والتلبیہ، اور آپ نے جو کہا کہ اس کے لیے سفر ایک ہوتا ہے، تلبیہ ایک ہوتا ہے، حلق ایک ہوتا ہے نا، تو اس سے قیاس نہیں کرنا چاہے. یہ قیاس مال فارق ہے، کیونکہ سفر تو صرف ایک وسیلہ ہے، تلبیہ وغیرہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے، تحریم ہے، یہ تو صرف تحریم کے لیے کہ اپنے اوپر احرام کر دیتا ہے. والحلق للتحلل، حلق تو حلال ہونے کے لیے، خروج عن العبادت کے لیے ہے. فلیست هذه الاشیاء بمقاصد، یہ اشیاء تو مقصد نہیں بنے، نہ کیا بنے، وسائل بنے. تو آپ وسائل پر کیسے مقاصد کو قیاس کر سکتے ہیں؟ تو وسائل کے اندر تداخل آ گیا نا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ مقاصد میں بھی تداخل آ جائے. بخلاف الارکان، بخلاف ارکان کے، کہ اس میں تداخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ حالات رکیہ نظر نہیں آ رہا کہ ان الشفعی تطوعی لا یتداخلان، کہ جو تطوع والی 2 رکعتیں ہیں نا، دوگانے رکعت 2 رکعتیں، اس میں تو تدخل نہیں ہوتا. حالانکہ وہ بھی تحریمت واحدہ، دونوں ایک تحریم سے ادا کی جاتی ہے، دونوں رکعتیں کہ یؤدیان. ومعنى ما رواه، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے استدلال نقل کی نا، علیہ الصلوۃ والسلام کی قول سے استدلال لیا کہ دخلت العمرۃ فی الحج، پر اس کو کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ دخل وقت العمرۃ فی وقت الحج، کہ عمرے والا وقت جو اشہر حج نا، اشہر حج 3 مہینے، تو وہ حج کے مہینے میں آپ کر سکتے. کیا معنی کہ پہلے تو لوگ اس کو افجر الفجور سمجھتے تھے نا، اب یہ معنی نہیں رہا. حج کے مہینوں میں بھی کر سکتے عمرہ، اور اسی طرح سے دوسرے مہینے میں بھی کر سکتے، پوری سال کر سکتے جس مہینے میں چاہے. البتہ جو حج کے 5 دن ہے نا، اس میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، یعنی 8ویں ذی الحجہ سے لے کر
14 ذی الحجہ تک، یعنی 5 دن، 10 8 9 10 11 12 13، یہ جو 5 دن ہے اس میں کرنا مکروہ ہے، کسی بھی وقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ قال وَإِن طَافَ طَوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ، اگر ایک آدمی نے ایک جگہ کیا کر کے عمرہ کر رہا تھا نا، ابھی تک حج کا وقت نہیں آیا تھا نا، کیا کر دیا، یہ کر دیا نا کہ دونوں طواف کر دی۔ وَإِن طَافَ طَوَافَيْنِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ، حج کے لیے جو طواف کیا جاتا تو بعد میں کیا جاتا ہے نا، کہ اس میں حج والے طواف ہوئی، عمرے کی طواف والے کے ساتھ کر لیا، وسعى سعیین، اور دوسرا ہی کر دی، یجزی ہے، ایسا کرنا اس کے لیے کافی ہے، جائز ہے، لأنه آتا بما هو المستحق علیہ، جو اس پر واجب تو اس نے کر دیا، لیکن یہ ہوگا نا کہ ایسا کرنا مکروہ ہوگا، برا ہوگا، کہ وقد اساء، اس نے اچھا نہیں کیا، بتاخیر صحیح العمرہ، جب آپ نے طواف کے بعد دوسرا طواف کر دیا نا، تو پہلے طواف کے بعد کیا ضروری تھا کہ وہ آدمی صحیح کر لیتا، صحیح نہیں کر دینا، صحیح میں تاخیر آئی، اس لیے ایسا کرنا کیا رہا، مکروہ رہا، اچھا نہیں رہا۔ وتقدیم طواف التحیہ علیہ، کہ مقدم کر دی اس نے کس کو، طواف تحیہ کو، یعنی طواف قدوم کو، ولیلزم شیء، لیکن اس طرح کرنے سے اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اما عندهما صاحبین حضرات کے نزدیک بظاہر نے بات تو واضح ہے، لأن التقدیم والتأخیر فی المناسک لا یوجب الدم عندهما، ان حضرات کے نزدیک تاخیر و تقدیم سے کوئی خون واجب نہیں ہوتا۔ وعند امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف التحیہ سنہ، طواف قدوم کیا ہے سنت، وترکہ لا یوجب الدم، اس کا ترک کرنا خون کو واجب نہیں کرتا، فتقدیمها اولا، تو مقدم کرنا تو بطریق اولا خون کو واجب نہیں کرے گا۔ والسعی بتاخیرہ بالافتعال بعمل آخر، اور صحیح کس نے مؤخر کر دیا کہ دوسرے عمل میں مشغول ہو گئے، وہ کیا تھا، حج والا طواف قدوم، فلا یجب الدم، یہ بھی خون کو واجب نہیں کرتا، فکذلک بالاشتغال بالطواف، کسی اور عمل سے بھی خون واجب نہیں ہو رہا تھا، تو جب یہ طواف میں مشغول ہو گئے نا، تو اس وجہ سے بھی خون لازم نہیں آئے گا۔ قال کہ فرما رہے کہ وَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ بُدْنَةً او سبع او سبع بدنتن، یہ جو جب نحر کی دن کیا کرے، رمی کر دے، اس طرح سے پھر ذبح کر دے، رمی کے بعد، ذبح کے بعد پھر کیا کرے گا، کوئی جانور ذبح کرے، بکری ذبح کرے یا کوئی بڑا جانور ذبح کرے، بڑا جانور نہیں ذبح کیا جاتا نا کہ 7 حصے کیا کر میں سے 7 حصوں کی کر رہے، بلکہ مطلقاً کسی کو بھی ذبح کرے، ہاں اگر یہ کرے کہ بکری نہیں مل رہی تو کسی بڑے جانور کے ساتھ حصے میں اپنے آپ کو فہذا دم القران، یہ قران والا خون ہے، کہ اس پر کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، لأنه بمعنى المتة فيه حج تمتع کی طرح ہے نا، والحج منصوص علیہ فیہا، اور حج تمتع میں حج منصوص علیہ نص میں آیا ہے کہ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، والهدي هدي جو ہوتی ہے نا من الابل والبقر والغنم، تینوں سے لے سکتا ہے، على ما نذكره في بابه ان شاء الله تعالی، ان شاء اللہ تعالی مستقل باب اس کا آ رہا ہے۔ واراد بالبدنة، یا پر بدنی سے کیا مراد لیا، هنا البعیر، اونٹ مراد لیا، وان کان اسم البدن يقع عليه وعلى البقر، اگر کہ بدنی کا لفظ عام ہے کہ اونٹ پر بھی بولا جاتا ہے، بقر بھینس پر بھی، علامہ ذکرنا پہلے بھی بتا دیا تھا، وکما يجوز الصبح البعیر يجوز الصبح البقرہ، جس کہ اونٹ کا ساتھ ایسا حدی کے طور پر جائز نہیں کی طرف سے، بلکہ گائے کا بھی جائز۔ آگے فرما رہے فیضان لم يكن لهم يذبح، اگر ذبح کی کوئی چیز نہ ہو، وعما ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، آخری دن اس کا ایسا ہوگا نا کہ عرفی والا دن ہوگا، یعنی یوم خمیس سے پہلے کیا کرے، روزی شروع کرے، 7 تاریخ 8 تاریخ پھر 9 تاریخ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، اور پھر کیا کرے 7 روزی اس وقت رکھنا کہ جب وہ وغیرہ کھول دے وہ ضروری نہیں وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کی قول میں ہے نا کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، کہ ان دنوں میں رکھی 3 روزے، وسبعة اذا رجعتم، اور 7 روزوں کے بعد، تلک عشرۃ کاملۃ،
عامل ہے. فالنص وإن وردت التمتع یہ نص اگر کہ تمتع کے متعلق وارد ہے فالقران مثل قران بھی اسی طرح ہے نا کہ دونوں کا حکم اس مسئلے میں ایک ہوگا لأنه مرتفق کی کہ قارن سے بھی فائدہ اٹھا رہے منتفع ہے بأداء النسکین دو نسکوں کو ادا کر رہے. والمراد بالحج والله اعلم وقت گوری جو کہا نا کہ سب 3 ایام فی الحج کی کیا مراد ہے؟ وقت اس کا مراد ہے. لأن نفس لا يصلح ظرفا حج تو ظرف نہیں بنتا نا الا ان لفظ الذي بہتر ہی ہوگا ذلی ہوئی کہ یسوم قبل یوم الترویہ یوم الترویہ ظرف فعل کیا کر شروع بعد الحجۃ و یوم الترویہ یوم عرفہ پھر 7-8 نو تک رکھ. لأن الصوم بدل عن الهدي یہ جو رضا ہوتے ہیں نا حدیث سے بدل ہوتے ہیں فیستحب تاخیرہ اس کو مؤخر کرنا مستحب الى آخر وقت آخر وقت تک رجاء اس امید سے کہ یقدر علی الاصل ممکن ہے کہ اصل پر اس کی قدرت حاصل ہو جائے. اصل سے کیا مراد یعنی حجی. آگے کہہ رہے کہ وَإِن صَامَ اگر اس نے 7 روزے رکھی بمکہ مکی میں بعد فراغه من الحج حج سے فارغ ہونے کے بعد جازتی بھی جائز ہے جہاں بھی رکھی مرضی اس کی حج سے فراغ کے بعد رکھ. ومانا کیا ہے کہ بعد ملزی یا میں تشریق کہ حج سے فارغ ہونے سے مراد کیا ہے کہ تشریق کے بعد رکھ میں روزی کا رکھنا ممنوع ہے. وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لا مکی میں 7 روزے رکھنا جائز نہیں ہے لأنه معلق بالرجوع کہ وثبت میں زراجاتم کا لفظ نہ فی متعلق ہے کس سے معلق کی رجوع سے الا ان المقام اگر اس نے کہ وہاں پر ٹھہرے گا پھر تو جائز ہے. پسین یجزی لتعذر کسی شخص کے لیے واپس آنا کیا ہوتے متعذر ہوتا ہے. ولنا ہمارے لیے دلیل ہے کہ نہیں یہ جو کہنا کہ وثبت میں زراجات میں اس کا معنی ہے کہ انہ معنی ہو رجعتم عن الحج حج سے رجوع کر دے. رجوع کرنے کا کیا معنی واپس آنے کا ای فراغتم کیا آپ لوگ اس سے فارغ ہو جائے. اذل فراغ سبب الرجوع الى اہلہ کیونکہ حج سے فارغ ہونے کس چیز کا سبب ہے اپنے اہل و عیال تک واپس آنے کا سبب فکان الاداء بعد السبب فیجوز پسی ادائیگی کس کے بعد ہو رہی سبب کے بعد ہو رہی تو اسی ادائیگی کیا ہوگی درست ہوگی. آگے کہہ رہے ہیں فاتح الصوم اگر ایک شخص یہ روزی بھی رہ گئے وہاں 3 دن میں نہ رکھ سکے حتی تا یوم النحر یا تک کی 10ویں تاریخ آ گئی لم یجزہ الا الدم اب اس تاخیر کی وجہ سے بعد میں اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اب ضروری ہے کہ اس کی جگہ کیا دے خون دے کیا منع ایک بکری ذبح کر. فقال الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے میں مذہبی ہے کہ یصوم بعد هذه الايام کہ ان ایام کے گزرنے کے بعد بھی یہ 3 روزے رکھ سکتا ہے کیونکہ لأنه صوم موقت کہ یہ روزے وقت مقررہ کے ساتھ ہے نا موقت توقیت کی گئی ہے کہ فی الحج کا لفظ آیا ہے فیقضا اس کی قضا ہوگی واجب ہوگی کسوم رمضان جس رمضان کے روزے ہوتے ہیں اس کی قضا بعد میں کی جا سکتی ہے. وقال مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یصوم فیہا ان ایام بھی رکھے گا لقولی تعالی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے نا کہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج وهذا وقته بس اس کا وقت ہے وہاں رکھ دے. مولانا ہم کہتے کہ نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فی الحج کا لفظ ہے لیکن دوسری حدیث بھی ہے نا ایک بات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا بلکہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کیونکہ دوسری طرف دوسری حدیث ہے کہ النہی المشہور عن الصوم فی هذه الايام کہ ان مشہور ایام میں مشہور حدیث نا ان ایام میں روزے کا رکھنا ممنوع ہے لا تصوم فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال ہے. پیغمبر کہہ رہے کہ نہ رکھو اور تم کہہ رہے کو رکھ سکتے ہو تو فیتقید به النص پس یہ جو نص نا قرآن کریم کی کہ 3 ایام فی الحج تو یہ اس حدیث کی وجہ سے مقید ہوگی. کیا معنی کہ اگر 7-8-9 تاریخ کو رکھ سکے ٹھیک ہے اگر نہ رکھ سکے نا تو بعد میں اس کی قضا نہیں ہوگی. اگر زیادہ سے زیادہ آپ کی بات مان لینا تو ایام تشریق میں تو رکھنا جائز نہیں ہوگا. یہی کریں گے او یدخلہ النقص کہ ان روزوں میں نقص آ جاتے. کیا نقص کا کیا معنی کہ اس پر 3 روزے وہاں پر ضروری تھے نا کہ کامل طور پر ادا کرے اور جب ان ایام میں ادا کرے گی تو بطریقہ ناقص ہوں گے نا ان ایام مکروہ ہے تو ناقص چیز کو کامل کے طور پر ادا کرنا درست نہیں بنتا تو اس پر واجب ہو گئی ہے بطریقہ کامل کے اور یہ ادا کر رہے بطریقہ ناقص کے ایام تشریق میں
سے ادا کرنا درست نہیں. فلا يتعدى به ما وجب کاملا، اس پر 3 روزے کامل طور پر واجب ہو چکے تھے بغیر کسی کراہت کے، اور یہ مکروہ ایام میں ادا کر رہے تو وہ کامل چیز اس سے ادا نہیں ہوتی. آگے کہہ رہے کہ ولا يؤدي بعدها، ان کے بعد بھی ادا نہیں کرے گا. کیا معنی کہ جب یہ ایام گزر گئے ہمارے احناف حضرات کے نزدیک اب اس کی کوئی ادائیگی نہیں ہوتی سوائے کس کے؟ دم کے. لأن الصوم بدل، کہ صوم خود بدل کس سے؟ حدیث سے. والابدال لا تنسب الا شرعا، اور یہ جو بدل ہوتی ہے نا متبادل چیز، لا تنسب لا تقرر، یہ مقرر نہیں کیے جاتے، صرف شرعا مقرر ہوتے ہیں، عقل اس میں نہیں چلتی. تو اگر آپ کیا کرے کہیں کہ اس کی جگہ دوسرا روزہ رکھیے، کوئی اور چیز رکھیے، تو ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن کہ تو بدل البدل ہوگا. بدل البدل کی کوئی مثال ہے نہیں، اور عقلاً ایسا کرنا جائز بھی نہیں. والنص خصه بوقت الحج، اور نص ان 3 روزوں کو خاص کیا ہے کس کے ساتھ؟ وقت الحج کے ساتھ. وجواز الدم علی الاصل. پھر اگر آپ اعتراض کریں کہ پھر آپ لوگ دم کیوں دے رہے، جب یہ صوم کیا تھا بدل تھا کس سے؟ روزوں سے، تو پھر اس کی جگہ دم دینے یہ تو اور ہی بدل بن گیا. بدل البدل تو کہہ رہے کہ نہیں، یہ بدل البدل نہیں، یہ اصلا نہیں ایسا ہے کہ اگر روزے نہ رکھ سکے نہ تاخیر ہو گئی تو پھر دم دینا واجب ہوگا. تو جواز الدم علی الاصل. وعن عمر رضی اللہ عنہ، عمر سے سی بات منقول ہے کہ انه امر فی مثله، جیسے مسلم اس نے حکم دیا تھا بذبح شاۃ، ہدی کا، قربانی کی ذبح کرنے کا، بکری کی ذبح کرنے کا. آگے کہہ رہے فلو لم يقدر علی الہدی، اگر ہدی کی طاقت نہ ہو سے تحلل، حلال ہو جائے. وعلیہ دمان، اب اس پر 2 دم ہوں گے. دم التمتع، ایک تو تمتع والا دم ہوگا نا، ودم التحلل قبل الہدی، اور ہدی سے پہلے دم تحلل دے. فإن لم يدخل القارن مکہ، اگر ایک قارن نہ مکہ میں نہیں وغیرہ نہیں کیا، فوراً کہا گیا وتوجہ الى عرفات، عرفات گیا، فقد سوار رافضا لعمرته، اب یہ عمرے کا چھوڑنے والا ہو گیا. کیا معنی کہ اب عمرہ اس کا نہیں رہا نا، بالوقوف وقوف کی وجہ سے، لأنه تعذر عليه اداؤها، جب عمرے کا ادا کرنا متعذر ہے، لأنه يصير بانيا افعال العمرة على افعال الحج، اگر اس کے بعد یہ کیا کرے عمرے کے افعال شروع کرنے تو یہ ہے کہ عمرے کے افعال کو مبنی کر رہا ہے افعال حج پر. وذالک خلاف المشروع، ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مشروع یہ ہے نا کہ پہلے عمرے کے افعال کرے پھر حج کے. ولا يصير رافضا بمجرد التوجه، آگے مزید فرما رہی ہے جو کہا نا کہ وتوجہ الى عرفات، جو کہا نا معنی یہ نا کہ وقوف کیا ہو، اگر صرف اس کی طرف توجہ کی ہو، جانا شروع کر دیا ہو، رخ کر دیا ہو نا، تو پھر اس سے رافض عمرہ نہیں بنے گا، تارک عمرہ نہیں بنے گا. هو الصحیح من مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ایضا امام ابو حنیفہ کا یہی صحیح مذہب ہے. پھر اگر آپ سے کوئی پوچھ لینا کہ یار یہ جو ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر ایک آدمی جمعے کے دن نماز پڑھ چکا ہونا اور پھر جمعے کی طرف جانا شروع کر دے، ظہر کی نماز اس نے پڑھی تھی تو مطلق کی توجہ سے ظہر والی نماز ختم ہو جاتی ہے. والفرق له امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 مسئلے میں فرق یہ ہوگی نا کہ بینہ و بین مصلی الظہر یوم الجمعہ، کہ ایک آدمی جب جمعے کے دن ظہر کی نماز گھر وغیرہ میں پڑھے نا، اذا توجہ الیہا، پھر کیا کرے اسے پتہ چل جائے کہ آج تو جمعے کا دن ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، پھر جامع مسجد کی طرف چلنا شروع کر دے، تو یہ جو ظہر والی نماز پڑھی گئی تھی نا یہ ختم ہو جائے گی. اور وجہ سے کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ان الامر هنالک بالتوجہ متوجہ بعد اداء الظہر، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ ہے، یہ جو امر ہے نا توجہ کے بعد اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. توجہ کے بعد کیا معنی ہے؟ جمعے کی طرف جب جانا شروع کر دیا نا تو جمعے والا جو امر خطاب اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اس لیے اس سے کیا ہوگا، جو نماز پڑھی گئی تھی نا نفل میں بدل جائے گی. والتوجہ فی القران والمتمتع والتمتع منعی عنہ قبل اداء العمرہ، اور قران حج میں اور تمتع حج میں عرفات کی طرف سیدھے جانا کیا ہے؟ ممنوع ہے نا. پہلے کیا حکم ہے کہ پہلے آپ عمرہ ادا کرے، تو فافترقا، اس لیے دونوں مسئلے میں کیا ہے؟ فرق ایک جیسے نہیں ہے.
قال پھر آگے فرما رہے کہ وسقط عنہ دم القران، اسے دم قران ساقط ہو گیا، لانه لما ارتفضت العمرہ، کہ جب عمرہ مرفوض ہو گیا، ختم ہو گیا، متروک ہو گیا نا، تو لم يرفق لاداء النسکین، دو نسک کے ادا کرنے سے ایسی ہی آدمی انتفاع نہیں اٹھا رہا. تو جب انتفاع نہیں اٹھا رہا نا، عمرہ مرفوض ہو گیا، اب صرف یہ حج افراد ہو گیا. ہاں یہ تو ضرور ہوگا کہ وہ علیہ دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها، کس نے تو عمرہ شروع کر کے چھوڑا تھا نا، دم دے گا اور بعد میں پھر اس کی قضا بھی کرے گا. وعلیہ قضاؤها لصحة الشروع فيها، کہ شروع کرنا درست ہو چکا تھا نا، اس لیے قضا بھی واجب ہوگی، بعد میں پھر قضا کرے اندر سال. فشبہ المحصر، تو یہ آدمی محصر کی طرح ہو گیا کہ محصر تحلل کے بعد کیا کرتے ہیں، حرام کھول کے اپنے عمرے کے یا حج کی قضا کرتا ہے. واللہ اعلم. یہ تو حج کران کا مسئلہ تھا. باقی کہہ رہے باب التمتع، یہ حج تمتع کے متعلق مسئلہ ہے. یہ حج تمتع ہمارے نزدیک حج کران کے بعد افضل ہوتا ہے نا، یعنی حج کران کے بعد اس کا دوسرا درجہ ہے، حج افراد سے افضل ہوتی، اس لیے ذکر فرمایا. اور پہلے جو مسئلہ ذکر کیا تھا نا پورا کہ حاضر تمام بیان الحج، وہ صرف حج کا طریقہ بتا دیا تھا، یہ حج کا بیان یہی ہے، اور وہ حج افراد کا بیان تھا. آگے اسی کے متعلق رہے تمتع، یا تمتع کا معنی ہے پیدا اٹھانا. تمتع کی کئی معنی آتے ہیں نا، متعہ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ متعہ، لیکن اس سے وہ متعہ مراد نہیں، نکاح والا متعہ یا جو زنا والا متعہ ہوتا ہے. متعہ بہت ساری چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتے ہیں، مراد اس سے کیا ہے، حج تمتع مراد ہے. تو کہہ رہے کہ التمتع افضل من الافراد، یہ افراد کا افضل ہوتا ہے ہمارے احناف حضرات کے نزدیک. عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا یہ ہے کہ نہیں، ان الافراد افضل، کہ حج افراد افضل ہوتا ہے، جس امام شفیع سے کا مذہب ہے نا، کیونکہ لان المتمتع سفره واقع لعمرته، کہ یہ جو متمتع جی ہوتا ہے نا، اس کا سفر کس کے لیے ہوتا ہے، عمرے کے لیے ہوتا ہے نا. پہلے والمفرد سفر واحد لحجته، اور جو مفرد سفر مستقلا بنفسه کس کے لیے واقع ہوتا ہے، حج کے لیے. تو حج والا سفر کیا افضل ہوتا ہے، بڑے والے سکین کے حج، ہر حج اکبر ہوتا ہے اور ہر عمرہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ نہیں، تمتع افضل افراد سے. وجہ ظاہر روایت ظاہر کی وجہ ہے کہ ان فی التمتع جمعا بین العبادتین، کہ تمتع میں دو عبادتوں کو جمع کرنا ہوتا ہے. فشبہ القران، یہ قران کے مشابہ ہو گیا. طرح کی مزید بات ہے نا کہ ثم فیہ زیادت نسک، کہ حج تمتع میں ایک زائد فعل ہوتا ہے نا، زائد چیز ہوتی، وہ کیا ہے، وہ اراقۃ الدم، خون کا بہانا، قربانی کرنا، ذبح کرنا. والسفر، اور امام شفیع جو دوسرے روایت نمبر سے کی کہ مفرد والا سفر تو حج کے لیے ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ والسفر واقع لحجته، کہ جو متمتع صاحب ہوتا ہے نا اس کا سفر بھی حج کے لیے ہوتا ہے. وَإِن تَخَلَّلَتِ الْعُمْرَةُ، تو اگر سے درمیان عمرہ متخلل ہو جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ عمرہ ایسا ہوتا ہے نا جسے ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں نا، کس کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. اور یہ جو وتر ہے نا، یہ کس کی تابع ہے، عشاء کی نماز کی تابع، پہلے نہیں پڑھ سکتا نا کسی طرح. لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْحَجِّ، کہ عمرہ جو ہوتا ہے نا یہ حج کی تابع ہوتا ہے. تخلل السنت بین الجمعۃ والسعی الیہا، جیسے ایک آدمی جاتا ہے جمعے کے دن کس لیے، 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا، لیکن اگر ایک آدمی کیا کر کے سعی کر کے اس کے بعد سنت پڑھ لیتا ہے، تو سعی کے بعد سنت کیا ہو گئی، متخلل ہو گئی بین السعی والفرض، فرض اور سعی کے درمیان. اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ یار اس نے جو سعی کی تھی فسعوا الی ذکر اللہ والے حکم ادا کیا ہے، یہ تو سنت کے لیے ہوا، نہیں سنت کے لیے تھوڑی ہوا. سنت تو کیا ہے، جمعے کی 2 فرض کے تابع ہیں. اسی طرح یہاں پر عمرہ بھی حج تمتع کی کیا ہے، تابع ہیں. اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ والمتمتع علی وجہین، پھر جو حاجی متمتع ہوتا ہے نا یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. متمتع یسوق الہدیہ، ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ جانور بھی لے کے جائے، وہ متمتع لا یسوق الہدیہ. دوسرا وہ ہوتا ہے نا کہ جو جانور نہ لے کے جائے. ومعنی التمتع، اب تمتع کا معنی کیا ہے، معنی اس کا یہ ہے نا کہ التمتع الترفق،
بے ادا ان نسکین دو نسک کے ادا کرنے کا پیدا اٹھانا انتفاع اٹھانا سفر کا ایک کرنا وغیرہ وغیرہ سب کچھ ایک ہو جاتا ہے نا. اس سفر واحد ایک سفر میں من غیر ایلم بأہلہ بینہما علما صحیحا کہ اس سفر میں ایسا نہ کرے کہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے ایلما کہ آ جائے علمام کرے ابی علی اپنے گھر والوں کے پاس بینہما بین الحج والعمرہ علمام صحیحا علمام صحیح. علمام صحیح کس کو کہتے کہ جس کے بعد دوبارہ مکی جانا واجب نہ ہو اس کو کہتے علمام صحیح. وَيَدْخُلُهُ اختلافات نسبت میں وہ زیر اختلافات آ رہے ہیں نبینوها انشاءاللہ تعالی آگے بیان کریں گے. اب آگے کہہ رہے کہ وصفته حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ ایبتدئ من المیقات فی اشہر الحج فیحرم بالعمرۃ کہ حج کی مہینوں میں یعنی 8 ترویہ سے پہلے کیا کر دے آدمی یعنی 8ویں تاریخ یوم ترویہ سے پہلے حج کی مہینے میں ذی قعدہ یا شوال بس اس میں جائے کیا کر دے میقات سے عمری کے لیے احرام باندھ دے. ویدخل مکہ کا پھر آدمی مکی جائے گا وہاں پر پیتوب لہ عمری کے لیے طواف کرے 7 چکرے لگائے ویصلح صحیح کرے او ویحلق پھر کیا کرے ویحلق او یقصر یا تو گنجا کرے سر کو یا مونڈ دے یا کیا کر دے قصر کرے. وقد حل من عمرتی بس شخص عمرے سے کیا ہو گیا حلال ہو گیا لیکن آئے گا نہیں گھر والوں کے پاس علمہ وغیرہ نہیں کرے گا بس. پھر جب کیا جائے 8ویں تاریخ آ جائے نا یوم ترویہ اس کے بعد کیا کرے حج والا احرام باندھے. وهذا هو تفسیر العمرہ عمرے کی تشریح ہوگی عمرے میں یہی 3 افعال ہے. آگے کہہ رہے وکذالک اسی طرح اذا اراد ان یفرد بالعمرہ کہ اگر ایک آدمی اکیلے صرف عمرہ کرنا چاہ رہے فعل ما ذکرنا مذکورہ والا فعل کرے گا کیا کرے احرام باندھے طواف کرے صحیح کرے پھر مونڈ لیوا کرا حلال ہو جائے گا. هكذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عمرۃ القضاء صرف علیہ السلام نے عمرۃ القضاء جو کیا تھا اس میں سے افعال کیے تھے. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح اور علماء کہ لا حلق علیہ کہ حج تمتع میں جب عمرے سے حلال ہوگا نا اس میں حلق نہیں کرے گا کیونکہ انما العمرۃ والطواف والسعی اس کے نزدیک عمرہ کس چیز سے عبارت ہے طواف اور سعی کرنا. لیکن وحجتنا علیہ ما روینا ہماری دلیل اس کے خلاف ہے وہ یہ ہے نا کہ بہت ساری دلائل میں آیا ہے نا کسی طرح سے کیا جاتا ہے حج تمتع میں حلق کرے گا یا قصر کرے. وقولی صرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے نا کہ محلقین رؤوسکم کہ سر کو موڑنے والے ہو. تو یہ آیت کس وقت نازل ہو گئی تھی الآیہ نزلت فی عمرۃ القضاء یہ عمرہ قضاء میں نازل ہو گئی تھی. وَلِأَنَّهَا لَمَّا كَانَ لَهَا تَحَرُّمٌ بِالتَّلْبِیَہ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ عمرے کے لیے بھی احرام باندھا جاتا ہے نا انسان پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی تلبیہ سے تو کان لا تخلل تو تخلل بھی ضروری ہے اور وہ تخلل کس سے ہوگا بالحلق حلق سے ہوگا کل حج جیسے حج میں ہوتا ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ جب یہ طواف کرنا شروع کر دینا تلبیہ کو بند کر دے. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں جیسی اس کی نظر پڑے نا بیت اللہ شریف پر تلبیہ پڑھنا بند کرے. وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ سما وقع بصره على البيت تو کیا کرے تلبیہ بند کرے. ان العمرۃ زیارت البیت عمرہ کس چیز کا نام ہے بیت اللہ کی زیارت کرنا وتتم به اور اسی طواف سے عمرہ پورا ہو جاتا ہے. ولنا ہمارے ذکر ایسا نہیں صحیح دلیل یہ ہے نا کہ ان النبی علیہ السلام فی عمرۃ القضاء قطع التلبیہ حين استلم الحجر کہ جب آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو چھو دیا اس کے بعد کو کس کو بند کر دیا تلبیہ کو بند کر دیا اس سے طواف آگے شروع کر دیا تھا. ولین المقصود آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقصود کیا ہے هو الطواف وہ کیا ہے طواف ہے هو الطواف وہ کیا ہے طواف ہے. فیقطعها عند افتتاحه تو تلبیہ کو کاٹ دے گا بند کر دے گا کب جب طواف شروع ہو جائے. ولہذا اسی وجہ سے کہ عند الطواف چھوڑا جاتا ہے نا تو یقطعها الحاج عند افتتاح الرمی کہ اگر کوئی حاجی صاحب ہونا جیسے معتمر صاحب عند افتتاح الطواف تلبیہ بند کرتا ہے نا تو حاجی صاحب کب بند کرے گا جب رمی کرنا شروع کر دے. قال آگے فرما رہے کہ یہ تو حاجی متمتع ہے نا جب اس نے عمرے والے افعال کر دیا کہ کیا کرے گا قال ویقیم بمکہ حلالا وہاں رہے گا حلال ہوگا یعنی اس کے لیے بہت ساری چیزیں حلال ہوگی سوائے کس کے جماع وغیرہ جو دوائی ہوتی ہے لأنه حل من العمرہ یہ ساری عمرے سے حلال ہو چکا ہے.
فیضا کان یوم الترویہ جب آٹھویں تاریخ ہو جائے نا اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ حج کے لیے حرام باندھے گا. عمرہ تو ہو چکا ہے. احرم بالحج من المسجد، مسجد سے باندھ دیا، حرم شریف میں کسی بھی جگہ سے. والشرط شرط ہے کہ ایحرم من الحرم، حرم شریف میں کسی بھی جگہ سے باندھ دے حرم. اما المسجد فلیس بلازم، مسجد لازم نہیں ہے افضل صرف. فہذا اس وجہ سے کہ لأنه بمعنى المکی، و کہ یہ آدمی جو متمتع ہوتا ہے نا یہ مکی کی طرح ہوتا ہے، اور مکی آدمیوں کا میقات کیا ہے حج میں حرم شریف ہے. ومیقات المکی فی الحج الحرم علی ما بینا، پہلے بھی بیان کیا تھا. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جب عمرہ ادا کر چکے اب تو حج کے افعال ادا کرے نا، تو وفعل ما يفعله الحاج المفرد، حاجی مفرد جیسے افعال ادا کرتا تھا نا اسی طرح یہ بھی ادا کر دے. لأنه مؤذن للحج، کب تو صرف حج کو ادا کر رہے. الا انه یرمل فی طواف الزیارہ، کہ طواف زیارت میں رمل کرے گا. وسی ویسعى بعد، پھر اس کے بعد صحیح کرے گا. لأن هذا اول طواف له، کہ تو اس کا پہلا طواف ہے فی الحج. بخلاف المفرد، بخلاف المفرد کے، لأنه قد سعى مرة، کہ اس نے ایک مرتبہ سعی کی ہے نا تو اب دوبارہ صحیح نہیں ہوتی. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ولو كان هذا المتمتع بعدما احرم بالحج طواف وسعى قبل ان يروح الى منى، اگر یہ متمتع حجی صاحب نا بعد اس کے کہ اس نے حرام باندھا تھا حج کے لیے نا، یعنی حج کے لیے حرام باندھ اس کے بعد یہ کر دیا طواف کر دیا، سعی کر دی مینا سے، مینا کو جانے سے پہلے، تو اب یہ طواف زیارت میں رمل کرے گا یا نہیں؟ تو فرما رہے کہ لم یرمل یا لم یرمل فی طواف زیارت ولا یسعى بعده، کو طواف زیارت میں رمل بھی بعد آتا بذالک مرتبہ، ایک مرتبہ تو کر دیا نا رمل، ایک مرتبہ ہوتی اس طرح سے بھی ایک مرتبہ ہوتی. والیہ دم التمتع، اب آگے کیا کرے؟ دم تمتع دے دے، یعنی بکری کوئی چیز ذبح کرے دے. نس الذی تلونا پہلے بھی بیان کیا نا، نس بتا دی نقل کی کہ فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الهدی، جو بھی میسر ہو، بدنا ہو یا کوئی کیا ہو پرش جانور ہو، چھوٹا جانور. آگے کہہ رہے فإن لم یجد، اگر اس کے پاس یہ نہ ہو جیسے حاجی قارن کے پاس نہ ہونا تو متماتی بھی اسی طرح کرے گا. فإن لم یجد صام ثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجع على الوجه الذي بيناه في القرآن. فإن صام 3 أيام من شوال، اگر شوال میں 3 روزے اس نے رکھی، ثم اعتمر، اس کے بعد عمرہ کرنا شروع کر دیا، لم یجد عن الثلاثة، تو یہ ان 3 روزوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگے. لأن سبب وجوب هذا الصوم، کیونکہ ان روزوں کی وجوب کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ تمتع ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لأنه بدل عن الدم، یہ 3 روزے کس کے طور پر واجب ہو گئے تھے؟ بدل کے طور پر خون سے. وهو في هذه الحالة غیر متمتع، ابھی تک یہ متمتع ہی نہیں بنا ہے نا. تمتع تو یہ خون تو اس وقت ذبح کیا جاتا ہے نا، یہ جانور سے ذبح کیا جاتا ہے کہ جب تمتع کے افعال کر رہے ہو. ابھی تک تو یہ صرف عمرہ کر چکا ہے، تمتع کا اس نے شروع نہیں کیا، یعنی کوئی حرام وغیرہ نہیں باندھا، افعال نہیں ادا کر رہے. تو سبب سے پہلے کیسے ایک چیز ادا کی جائے؟ سبب سے پہلے ادا کرنا جائز نہیں ہے. فلا يجوز اداؤه قبل وجود السبب، ابھی تک تو سبب ہی وجود میں نہیں آیا تو سبب کہاں سے آئے گا؟ آگے کہہ رہے وَإِنْ صَامَهَا بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ جَازَ عِنْدَنَا، اگر ایسا کر دے کہ عمرے کے لیے احرام باندھ کر حج تمتع کر رہا تھا نا، اس کے بعد اس نے قبل الطواف 3 روزے رکھے تو ہمارے نزدیک پھر یہ جائز ہوں گے. خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ لہو قولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے کہ فصیام 3 ایام فی الحج، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے مقید کیا ہے؟ فی الحج سے. تو یہ بعد احرام الحج ادا کرنا جائز ہوں گے، قبل احرام الحج ادا کرنا جائز نہیں ہوں گے. ولنا ہمارے نزدیک یہ بات ہے کہ انہ اداہ بعد انعقاد سببہ، کہ اس نے روزے ادا کیے ہیں سبب کے منعقد ہونے کے بعد. والمراد بالحج المذکور فی النص، اور نص کے اندر جو آیا ہے نا کہ فی الحج، تو اس نص میں اس حج سے مراد حج نہیں ہے بلکہ وقت الحج. علامہ بین پہلے بھی بیان کر دیا تھا نا کہ حج ظرف نہیں بن رہا بلکہ اس کا وقت ظرف بن رہا ہے. جب اس کو معلوم ہے پہلے سے کہ میرے پاس حج کے لیے پیسے نہیں وغیرہ وغیرہ تو پہلے سے رکھ سکتا ہے. لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ فالافضل والافضل، بہتر یہی ہوگا نا کہ تاخیرها الى آخر وقتها، کہ آخر وقت تک ان روزوں کو مؤخر کر دے. کیا منع ہو یوم عرفہ تک کہ 7 8 9 کو رکھے،
اس تک مؤخر کریں، پہلے نہ رکھیں. لما بینا فی القرآن، پہلے بھی قرآن میں یہ مسئلہ بیان ہو گیا تھا. وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ، اگر کسی متمتع نے یہ چاہے کہ یہ سوق الہدی اپنے ساتھ جانور ہدی بھی لے کے جائے، یہ دوسرے قسم ہے. ایک تو ہے جو غیر سائق الہدی ہو، دوسرا متمتع کون سا ہوتا ہے جو سائق الہدی ہو، وہ بتا رہے. اب جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے ساتھ ہدی وغیرہ لے کے گئے تھے، احرام ایسا آدمی احرام باندھے گا وساق ہدی، پھر اپنی ہدی بھی ساتھ لے جائے. وهذا افضل بھی ہے کیونکہ لأن النبی علیہ السلام ساق الہدایا مع نفسه، کہ اپنے ساتھ جانور لے کے گئے تھے. وَلِأَنَّ فِيهِ اسْتِعْدَادًا وَمُسَارَعَةً، سو کی ہدی میں کیا ہے؟ استعداد زیادہ ہے نا، تیاری ہے مکمل طور پر، وہ مسارعت ہے، خیر کی طرف جلدی بڑھنا ہے، سرعت ہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. فَإِنْ كَانَتْ بُدْنَةً، اگر بدنا جانور اس کے پاس، قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ یا بِمَزَادَةٍ، تو کوئی چمڑے والا ٹکڑا اس کے گلے میں ڈال دے ہار کے طور پر، وہ نہ علینے کوئی جوتا وغیرہ. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ماروی اعلی ماروی نہ پہلے بھی عائشہ سے کہ عائشہ صاحبہ کی حدیث ہم نے بیان کر دی نا کہ کنت افتل قلائد ہدی رسول اللہ وغیرہ. آگے کہہ رہے کہ والتقلید افضل اولا من التجلیل، جل بنانے سے قلادہ ڈالنا زیادہ افضل ہے. کیونکہ لأن له ذکرا فی الکتاب، کہ قلادی کا ذکر قرآن کریم میں ہے نا، کہ قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. وَلِأَنَّهُ لِلْإِعْلَامِ، یہ جو تقلید کی جاتی کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اعلام کیا جائے کہ یہ حج والا جانور ہے. وَالتَّجْلِيلُ لِلزِّينَةِ، اور تجلیل سے تو زینت مقصود ہے نا کہ جانور خوبصورت لگے اور اس طرح سردی گرمی اور مکر سے محفوظ رہے، بچا رہے، اس لیے اس کی قائم مقام نہیں ہو سکتی. ویلبی آگے کہہ رہے کہ تلبیہ پڑے گا سر میں قلد، پھر کیا کرے گا؟ تقلید باندھے یعنی خلادہ باندھے، لأن يصير محرما بتقلید الہدی والتوجہ معه على ما سبق، پہلے بھی گزر چکے ہیں نا کہ جیسے یہ تقلید ہدی کرے گا پھر اپنے ہدی کو ساتھ لے کر جب رخ کر دینا جانا شروع کر دے تو اسے کیا بن جاتے ہیں؟ محرم بن جاتے ہیں. والاولا بہتر ہے کہ ان يعقد الاحرام بالتلبیہ، کہ تلبیہ کے ساتھ احرام باندھے ہوئے سوق الہدی پھر ہدی لے جائے ساتھ. وہ افضل من یقودها، یہ سے بہتر ہوگا کہ کیا کرے؟ جانور کو کیا کرے؟ پیچھے پیچھے سے لائے. ایک تو ہوتا ہے نا سوق، ایک ہوتا ہے قود. قاد یقود کس کو کہتے ہیں؟ قاد یقود اس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی کیا کرے؟ جانور کے لیے جانور کو اپنے سے آگے کر دے اور یہ پیچھے پیچھے چلتا جائے. اور سوق کا کیا معنی ہے؟ سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں نا، وہ آگے ہوتا ہے، تو یہ سائق کیا ہوگا؟ آگے ہوگا، جانور پیچھے پیچھے ہوگا. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ سوق کس سے افضل ہے؟ قود سے. قاد یقود، اور ایک قواد ہوتا ہے وہ الگ چیز، قصاص کو کہتے ہیں. لأنه علیہ السلام احرم بذی الحلیفہ، جب ذی الحلیفہ سے آپ نے احرام باندھا تھا نا، وہ ہدایا ہو تو ساق بین یدیہ، آپ علیہ السلام کے جانور کیا ہو رہے تھے؟ آگے آگے جا رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے جا رہے تھے. ولأنه ابلغ فی التشہیر، اس میں زیادہ تشہیر ہے نا کہ یہ جانور کس کے ہیں؟ حج کے ہیں. الا ان لا تنقاد، ہاں اگر جانور نہیں جا رہے ہو نا، لا تذهب، لا تنقاد منا لا تذهب. جیسے بعض جانور کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ متوحش ہوتے نا، پخین اذن یقودها، پھر اس کے لیے آگے بڑھے گا. قاد یقود کا کیا معنی ہے؟ قائد کس کو کہتے؟ جو آگے آگے جا رہا ہو نا اس کو ہم کہتے کہ یہ ہمارا قائد ہے. یہ بھی اس کے لیے قائد بنے گا کہ جانور سے آگے ہو جائے. جانور کے گلے میں رسی ڈال دے تو اس سے آگے آگے جائے، اس کے پیچھے جانور جائے گا. لیکن بعض جانور اگر آپ نے آپ سے آپ آگے کیا کریں گے؟ آگے چلائیں گے نا، تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، بے دگ جاتے وغیرہ وغیرہ، تنگ کرتے انسان کو. تو پھر اس کے لیے کیا بنے؟ سائق بنے. سائق کا کیا معنی ہے کہ اگر اچھا جانور ہے صحیح طرح جا رہا ہے نا تو پھر یہ پیچھے رہے اور جانور کو کیا کرے؟ آگے کر دے، اس کو کہتے ہیں سائق. اور اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ سوق. اور قائد کس کو کہتے ہیں کہ آگے ہو جائے جانور پیچھے کر دے. تو قائد ہونے سے کیا بہتر ہے؟ سائق ہونا. قال پھر آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے کہ بطور علامت کے اشعار بھی کرے. واشعر البدنتا عند ابی یوسف و محمد، صاحبین کے نزدیک اشعار کرے گا. اشعار کا کیا معنی خدا کی بتائیں گے. ولا یشر عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کے نزدیک اشعار نہیں کرے گا. ویکرہ، اور ایسا کرنا مکروہ بھی ہے. یعنی ایسے قول لوگوں نے کر دے لیکن صحیح بات ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی مکروہ نہیں. آگے کہہ رہے کہ والاشعار، اشارے ہے نا کہ هو الادماء بالجرح، کہ جانور کے کوہان میں کسی حصے میں زخم لگا کر اس کا خون نکالنا لغتاً.
اور صفت اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ ایشق سنامہا کہ اس کا جو کوہان ہوتا ہے نا اس میں ذرا کیا کرے کسی تیز چیز سے زخم لگا دے بھی ایتعینا یا ایتعن بیسفل السنام من الجانب الایمن جو کوہان کا دائی والی جو طرف ہوتی ہے نا اس میں نیچے کے حصے میں کیا کر دے چاکوسی یا نیزے سے کیا کر دے زخم لگا دے. قالوا آگے کہتے کہ والاشبہ هو الایسر بائیں جانب میں لگانا زیادہ بہتر ہے زیادہ اوفق ہے لأن النبی علیہ السلام طعن فی جانب الیسار مقصودا وفی جانب الایمن اتفاقا کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں جانب میں جو اشعار کیا تھا وہ مقصودی طور پر کہتے ہیں ارادتاً کیا تھا. ہاں بائیں جانب میں بھی ہوا ہے لیکن وہ اتفاقاً ہوا تھا ارادتاً نہیں تھا. آگے کہہ رہے کہ جب اس جانور سے خون نکل جائے نا تو وَيُلَطِّخُ سَنَامَهَا بِالدَّمِ یا سِنَامَهَا بِالدَّمِ اعلاما کہ پھر اسے جو خون نکلے نا اس سے لت پر کر دے اس کے بدن کو اور کوہان کو تاکہ لوگوں کے اعلام ہو جائے یہ کیا ہے حج والا جانور ہے تاکہ لوگ اس کو نہ بھگائے نہ مارے اور نہ پیٹے. آگے کہہ رہے کہ وَهَذَا الصُّنُعُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمۃ اللہ علیہ وَعِنْدَهُمَا حَسَنٌ صاحبین کے نزدیک حسن ہے بہتر ہے اور امام سے کے نزدیک مکروہ ہے. ویسے بھی پہلے بتا دیا تھا نا مکروہ نہیں خدا کی بتائیں گے. وعند الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سنت امام شافعی کے نزدیک سے کرنا سنت لانه مروی کہ مروی ہے عن النبی علیہ السلام عن خلفاء راشدین وغیرہ سے. ولهما صاحبین حضرات کی دلیل کیا اس بات کی حسن ہے کہ ان المقصود من التقلید ان لا يهاج اذن کہ تقلید سے مقصود کیا ہوتا ہے جانور کو کلادہ ڈالنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان لا يهاج اذا ورد ماء او کلاء یا کلاء او یرد اذا ضل کہ جب یہ جانور کہیں پانی پی رہا ہو گھاٹ پر یا گھاس کھا رہا ہو یا گم ہو جائے نا تو لوگ آپ کے پاس لے کر آئے گم ہونے کی صورت میں اور اس طرح کوئی اس کو نہ بگائے نہ کوئی نہ مارے نہ پیٹے اس لیے کلادہ ڈالا جاتا ہے نا لوگ احترام کرتے ہیں. ون اور پھر اشعار اتم اور یہ تو اشعار میں بطریق اکمل ہوتا ہے بطریق اتم ہوتا ہے کہ جب اشعار کیا ہونا تو لوگ اسے نہیں بگاتے وغیرہ لأنه الزم کی تو زیادہ اس سے لازم ہوتا ہے فمن هذا الوجه يكون سنہ اس لیے اس طرح سے کرنے میں کیا ہوگا سنت طریقہ ہوگا. ایک اور جہت اس سے معارض وہ کیا ہے کہ الا انه عارضته جهت قوله مسلک ایک طرح سے اشعار کرنا کیا ہے مسلح ہے. مسلح کا کیا معنی شکل بگاڑنا تو فقلنا بحسنه سنت تو نہیں کہیں گے زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ ہاں ایسا کرنا اچھا ہوگا. امام صاحب نے کیوں مکروہ کہا تو امام صاحب فرماتے کہ ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ اس کی دلیل یہ ہے کہ انه مسلط نے مسلح ہے اس کا خلیہ بگاڑنا ہے وانه منعی عنہ اور شریعت میں مسلح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی حیوان کا ہو. ولو وقع التعارض اگر تعارض ہے اس میں کہ یہ مسلح ہے یا سنت ہے تو پھر کیا کریں گے ترجیح للمحرم ایک طرف محرم موجود ہے دوسری طرف مبیح ہے نا تو تعارض کے وقت محرم کو ترجیح دی جاتی ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تو اشعار کیا ہے اس کا کیا جواب ہوگا تو فرما رہے کہ وہ اشعار النبی علیہ السلام لصیانت الہدی وہ حج کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا کیونکہ لأن المشرکین لا یمتنعون عن تعرضه الا به کہ سوائے اشعار کی کسی اور طریقے سے مشرکین کسی جانور سے رکتے نہیں تھے بلکہ ہر طرح کے جانور سے تعرض کرتے تھے جانوروں کو چھڑاتے تھے اور مارتے تھے وغیرہ بھگاتے تھے. لیکن جب معلوم ہوتا نا کہ جانور کا اشعار کیا گیا ہے تو پھر ایسے جانوروں کو نہیں ابھارتے تھے نہیں بھگاتے تھے. وکیل کسی نے یہ کہا ہے کہ امام صاحب نے جو اصل میں کس کو مکروہ سمجھا اشعار کو تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وکیل ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ کارہا اشعار اہل زمانی کہ اس کے زمانے والے لوگ جو تھے نا ان لوگوں کے اشعار کے متعلق آپ صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسا اشعار کرنا مکروہ ہے. وجہ یہ ہے اس کی کہ لمبالغتہم فیہ علی وجہ یخاف منہ السرایا کہ وہ لوگ اتنا زیادہ اشعار کرتے تھے اتنا گہرا زخم لگاتے تھے اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ بعض اوقات یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں یہ زخم سرایت کر کے نفوذ کر کے جانور مر نہ جائے یا زیادہ جانور کیا نہ رہے درد مند نہ رہے تکلیف میں نہ رہے. وقیل بعض حضرات نے کہا کہ انما کرہ ایثارہ علی التقلید
کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے جو اشعار کو مکروہ سمجھے اس وجہ سے کہ بعض لوگ اس کے زمانے میں اشعار کو افضل سمجھتے تھے، ارجح سمجھتے تھے کسی تقلید سے، اس لیے آپ نے کراہت والا قول کر دیا کہ اس کو افضل نہ سمجھو تقلید سے، بلکہ ان دونوں میں سے جو بھی کرے مرضی ہے۔ قال کہ فرما رہے فیضادہ خلا مکہ تھا، جب آدمی کس جگہ جائے مکے میں جائے طواف و سعی طواف کرے صحیح کرے وحاضر العمر عمرے کے لیے ہوگا علامہ بینا فی متمتع، پہلے بھی ہم نے اس متمتع کے متعلق بیان کیا تھا لا یسوق الہدی، جو جانور اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا، الا انه لا يتحلل، ای آدمی حلال نہیں ہوگا حتی یحرم بالحج یوم الترویہ، کیا تاریخ کو حج کے لیے کیا کرے احرام باندھ دے۔ لقول علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھ ہدی کی جانور لے گئے تو صحابہ حضرات میں بہت سارے صحابہ اپنے ساتھ جانور لے کے گئے تھے اور بہت سارے نہیں لے کے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے تمنا فرمائی کاش کر کے لو استقبلت من امری مستدبرت، اگر اس طرح سے میں آئندہ کر لیتا نا تو میں اپنے ساتھ جانور نہ لے کے جاتا، لیکن اب تو ہو چکا ہے لما سقط الہدیہ، میں اپنے ساتھ جانور نہ لے کے جاتا۔ ولجعلتہ عمرہ، تو پہلے میں کیا کرتا اس سے عمرہ بنا دیتا، وتحللت منہ، اس سے میں حلال ہو جاتا اور کیا کرتا تمتع کرتا۔ اور حج تمتع کی آپ علیہ السلام نے تمنا اس لیے بھی فرمائی تھی نا کہ حج تمتع کے متعلق بھی لوگوں کا یہی عقیدہ تھا نا کہ حج تمتع میں یہی ہوتا ہے نا کہ حج کے مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، اور اس کو لوگ اب شرر فجور کہتے تھے، سیئات و السیئات کہتے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے تمنا فرمایا کہ کاش میں دونوں کو ملا دیتا نا، حج تمتع کر رہا تھا کہ لوگوں کا خیال بھی رد ہو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ وہذا ینفی، یہ نفی کر دیتے ہیں تحلل اس تحلل کو عند سوق الہدی، جب آدمی کیا کرتے جانور لے کے جائے۔ آگے کہہ رہے حضرت صاحب کو ویحرم بالحج یوم الترویہ، 8 تاریخ کو کیا کرے حج کا احرام باندھے، کما یحرم اہل مکہ علامہ بیان، جیسے مکے والے لوگ ہیں نا وہ احرام 8 تاریخ کو کیا کر دیتے ہیں حرم شریف سے باندھتے ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ، اگر پہلے سے احرام باندھنا کسی بھی جگہ احرام باندھنا جائز ہے، ہندوستان میں ہو یا افریقہ میں کسی بھی جگہ جائز ہے۔ وَمَا عَجَّلَ الْمُتَمَتِّعُ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ، اگر متمتع کیا کر دے پہلے ہی سے احرام باندھ دینا تو یہ بھی جائز ہے، افضل ہے، لما فیہ من المسارعات، کہ اس میں زیادہ مسارعات ہے، اور مسارعات مقصود عبادات میں، وزیادت المشقہ، مشقت بھی زیادہ ہے نا کہ آپ پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جائے گی۔ وہذه الافضلیت، یہ تمتع احرام کا باندھنا یہ افضل ہے، کس کے حق میں ہے؟ یہ اس متمتع کے حق میں ہے نا کہ فی حق من ساق الہدیہ، جو ہدی ساتھ لے کے گیا ہو، وفی حق من لم یسوق، اس طرح اس کے حق میں بھی ہے جو ہدی نہ لے کے گیا ہو۔ وعلیہ دم، باقی دم دے گا، کیا منع؟ وہ دم التمتع علامہ بینا، پہلے بھی کہا تھا نا کہ دم تمتع دے گا، دینا کہنا ہی منع ہے کہ جانور ذبح کرے، آسان بات ہے۔ آگے کہہ رہے ویزا حلق یوم النحر، جب وہ 10 تاریخ یوم النحر کو حلق کرے نا فقط حل من الاحرامین، دونوں احرام سے حلال ہو جائے گا۔ لأن الحلق محلل فی الحج، کہ یہ جو حلق ہے نا حج میں آدمی کو حلال بنا دیتا ہے۔ کالسلام فی الصلاۃ، جیسے نماز کے اندر سلام آدمی کو حلال کر دیتا ہے نا، فیتحلل بہ عنہما، دونوں سے آدمی حلال ہو جائے گا۔ پھر آگے فرما رہے کہ ولیس لأہل مکہ تمتع ولا قران، یہ جو حج تمتع ہے یا حج قران ہے یہ افاقی لوگوں کے لیے ہے، مکی والے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وانما لهم الافراد خاصۃ، صرف حج افراد کریں گے۔ خلافا لشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی اس میں اختلاف کرتے، لیکن ہماری دلیل زیادہ قوی ہے۔ والحجۃ علیہ قوله تعالی، ہماری دلیل اس کے خلاف کی ذلک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، یہ حج تمتع قران وہ لوگ کریں گے نا جو یہاں نہ رہ رہے ہوں۔ ولأن شرعهما للترفع، اور ان دونوں کو مشروع کرنے کی غرض کیا ہے، وہی ہے نا کہ آدمی کا ترفع ہے، ترفع کرے۔ ترفع کا کیا معنی؟ کہ تنفع اٹھائے، انتفاع اٹھائے، کس سے بھی اسکات یا خدر سفرتین، کہ دو سفر میں سے ایک ساکت ہو جائے گا۔ وہذا فی حق الافاق، یہ سب پیدا کس کے حق میں ہے؟ آفاقی کے حق میں ہے۔ ومن كان داخل المواقيت، اگر کوئی موقیت کے اندر رہ رہا ہو فهو بمنزلة المکی، وہ مکی کی طرح ہے، حتى لا يكون له متع ولا قران، وہ حج تمتع قران نہیں کرے گا، بخلاف المکی اذا خرج الى الكوفہ، اگر کوئی مکی ہو وہ کسی اور علاقے میں رہائش اختیار کرے وقرن حج قران کرے، حیث یصح، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا، کیونکہ لأن عمرته وحجته میقاتان، کہ پھر اس کا عمرہ حج دونوں کہاں سے ہوں گے؟ میقات سے، فصار بمنزلة الافاق، وہ افاقی کی طرح ہو گیا۔
آگے کہہ رہے ہیں عادل متمتع الى بلد، اگر کوئی متمتع عمرہ کر کے واپس اپنے گھر میں آئے اپنے علاقے میں بعد فراغ من العمرہ ولم يكن ساق الهدي، جانور نہ لے کے گئے ہو، بطل تمتع، اس کا تمتع باطل ہو گیا، کیونکہ علما بھی صحیح اس نے کر دیا نا، عمرہ بھی اس کو ٹھیک ہو گیا، واپس جانا اس پر ضروری نہیں ہے، لأنه علم بأهله فيما بين نسكين علما صحیحا، کہ دونوں سکوں کے درمیان اس نے علما بھی صحیح کر دیا، وبذلك يبطل التمتع، اس سے تمتع باطل ہو جاتے، ختم ہو جاتے، عمرہ ہو گیا، حج اب اس پر نہیں رہا، قضا روی عن حدت من التابعین، بہت سارے تابعین علماء حضرات کا یہی مذہب ہے۔ وَإِذَا سَاقَ الْهَدْيَ، اگر اس نے اپنے ساتھ جانور لے کے گیا ہو فَإِلْمَامُهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا، تو پھر اس کا علمام کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیا مانا کہ واپس جانا اس پر ضروری ہوتا ہے نا، وَلَا يَبْطُلُ تَمَتُّعُ، اس کا تمتع بھی باطل نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، وقال محمد رحمۃ اللہ علیہ یبطل باطل ہوگا، لأنه اداهما بسفرتين، کہ اس نے دونوں کا ادا کر دیا تھا دونوں الگ الگ سفروں سے، اس لیے اس کا یہ علمام صحیح ہو گیا اور حج تمتع باطل ہو گیا۔ ولهما شیخین حضرات کی دلیل زیادہ صحیح ہے کہ ان العود مستحق علیہ ما دام علی نیت تمتع، کہ جب یہ تمتع کی نیت پر ہے نا تو اس پر واپس جانا واجب ہے، اس لیے تمتع کیا ہوگا، قائم رہے گا اور یہ علمام صحیح نہیں ہوگا، لأن السوق يمنع من التحلل، کیونکہ اس نے وہاں جانور لے کے گیا ہے تو یہ حلال نہیں ہو سکتا، فلا يصح علمامه، اس کا علمام کرنا درست نہیں ہوگا، بخلاف المکی، اگر بھی مکی والا اذا خرج الى الكوفہ، کوفے کی مثال بھی دی، کسی بھی جگہ جائے اذا خرج الى الكوفہ ولا امریکہ وغیرہ، کسی بھی جگہ جائے نا واحرم لعمرۃ، عمرے کے لیے احرام باندھے، وساق الهدي، هدی بھی لے کے جائے، حيث لم يكن متمتعا، وہ متمتع نہیں ہوگا، لان العود هنالك غیر مستحق علیہ، اس لیے واپس جانا واجب نہیں ہے، فصح علمه باهله، اور اس کا اپنے گھر جانا اپنے علاقے جانا درست ہوا۔ ومن احرم بعمرۃ قبل اشهر الحج، اگر ایک آدمی نے حج کے سے پہلے حرام باندھ لیا، حج کے مہینے کے ذوالقعدہ شوال ہے نا، اس نے پہلے سے باندھ لیا شعبان وغیرہ میں، وطاف لها اقل من 4 اشواط، اس کے لیے 4 چکروں سے کم چکریں لگائی، 3 لگائی وغیرہ، پھر یہ اسی طرح رہا ثم دخلت اشهر الحج، پھر حج کے مہینے آ گئے، مثلا شوال آیا کوئی اور مہینہ، فتممها، اس نے ان طواف کو کیا کر دیا، پورا کر دیا، واحرم بالحج، اور حج کے لیے حرام باندھا، کان متمتعا، تو یہ ساری متمتع ہوگا، کیونکہ لان الاحرام عندنا شرط، ہمارے نزدیک حرام باندھنا شرط ہے، فیصح تقدیمه على اشهر الحج، اور حرام کا حج کے مہینے سے پہلے باندھنا کیا ہے، درست ہے، جیسے نماز کے لیے پہلے سے پاکی کرنا، نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے درست ہے، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ أَدَاءُ الْأَفْعَالِ فِيهَا، ہاں حج کے جو افعال ہے نا وہ کیا کرنا، حج کے مہینے میں ادا کرنا معتبر ہے، اسی طرح نماز کا ادا کرنا کب معتبر ہوگا، وقت کے اندر، وقد وجد الاکثر، اور اکثر افعال پائے گئے ہیں، وجہ اکثر حکم الکل، اور اکثر کا حکم علماء فقہا کے نزدیک کیا ہے، کل والا حکم ہے، گویا کہ کل پایا گیا۔ وَإِن طَافَ لِعُمْرَتِهِ، اگر ایک آدمی نے تو عمرے کے لیے طواف کیا قبل اشهر الحج، حج کے مہینوں سے پہلے، 4 اشواط، 4 چکریں لگائی، تو پھر اسی صورت میں نا یہ آدمی متمتع نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس نے عمرے کے 4 افعال 4 طواف کر دیے نا تو 4 تو اکثر ہوتے ہیں نا، اکثر کا حکم کل والا ہو گیا، فصاعدا، اس سے زیادہ چکریں لگائی، تم حجه من عامه ذلك لم يكن متمتعا، بس اب اس کا کیا کر لے، حج کر لے، اس کے بعد تمتع والا حج نہیں ہوگا، لانه ادى الاکثر، اس نے اکثر کو ادا کر دیا قبل اشهر الحج، حج کے مہینے سے پہلے، تو اس کا یہ عمرہ کیا ہو گیا، درست ہو گیا، فصاعدا ثم حج من عامه ذلك، یرس تم نہیں ہے، فصاعدا ثم حج من عامه ذلك، پھر جب اس کے عمرے والے افعال پوری ہو گئے نا، مزید انتظار نہیں کر سکتا، تو اگر اسی وقت حج کرنا چاہے تو حج بھی ساتھ کر دے اکیلے طور پر، لم يكن متمتع، یعنی آدمی متمتع بھی نہیں بنا، قارن بھی نہیں بنا، کیونکہ قارن کا تو درمیان میں تحلل نہیں ہوتا، لانه ادى الاکثر، اکثر افعال اس نے ادا کی قبل اشهر الحج، حج کے مہینے سے پہلے، اور حج کے مہینے سے پہلے بھی عمرے کا ادا کرنا درست ہے، وہذا اس وجہ سے کہ لانه صار بحال، کہ شرط اسی حالت میں ہو گیا ہے کہ لا يقصد نسكه بالجماع، کہ اگر جماع بھی کرنا اس کا یہ نسک باطل فاسد نہیں ہوتا، فصارا، اس کی مثال سے کما اذا تحلل منها قبل اشهر الحج، اگر ایک آدمی عمرے سے اپنے آپ کو حلال کر دینا حج کے مہینے سے پہلے کہ آدمی کیا ہوگا، صرف عمرے والا ہوگا، متمتع نہیں ہوگا۔ ومالک رحمۃ اللہ علیہ یعتبر الاتمام فی اشهر الحج، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتمام نہیں ہو سکتا جب تک حج کے مہینے نہ آئے ہو، لیکن یہ بات ہمارے نزدیک قوی نہیں ہے، والحجۃ علیہ ما ذکرنا، پہلی والی بات ذکر کی نا کہ اکثر اس نے جب ادا کیے تو اکثر کا حکم کل والا ہوتا ہے، ولأن الترفق بأداء الافعال، اور جو افعال ادا کرے ہوئے کی ترفق انتفاع اٹھا رہے نا،
والمتمتع المترفق، اور متمتع بھی کون ہوتے ہیں؟ مترفق ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں، بیدا ان السفین کہ دو افعال ادا کرتے ہیں، حج والی بھی عمرے والی بھی، فی سفرۃ واحدۃ ایک سفر میں، فی اشہر الحج حج کے مہینوں میں.